حصہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی دعوت پر دیگر انبیاء کی طرح ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں آپ سے کسی قسم کا کوئی اجر، کسی قسم کا کوئی تعاون حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ ان اجری الا علی اللہ، ہمارا اجر، ہر ایک نبی نے کہا، وہ اللہ پر ہے، اللہ ہی ہمیں اس کا بدلہ دے گا۔ اس آیت کریمہ میں بھی اسی مفہوم کو بیان کیا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے نتیجے میں جب کفار کی طرف سے مظالم بہت زیادہ ہو گئے، صحابہ کرام کو شدید مصائب کا شکار ہونا پڑا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہ کہا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیں لا اسألکم علیہ اجرا، میں یہ جو دعوت والا کام کر رہا ہوں، دین کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اس پر تم سے اجر نہیں مانگتا، لیکن اتنی بات تو ہے کہ آپ بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ قریش عرب کا مشہور اور سب سے بہادر خاندان ہے، حمیت اور غیرت والا خاندان ہے۔ فرمایا الا المودۃ فی القربى، میری اور کوئی لاج نہیں رکھتے تو کم از کم رشتہ داری کی ہی لاج رکھ لیتے۔ تم بڑے رشتہ داروں کے بارے میں بڑے حمیت والے ہو، بڑے غیرت والے ہو، تو میں تمہارے خاندان کا ایک فرد ہوں، میری مخالفت کیوں؟ یہ اس آیت میں بیان فرمایا گیا۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سے کسی قسم کا اور مطالبہ نہیں کیا گیا سوائے اس کے کہ ان سے کہا کہ یار اس رشتہ داری کی لاج رکھتے ہوئے اگر میری بات نہیں مانتے، نہ مانو، مخالفت تو نہ کرو، میرے صحابہ کو، میرے اہل بیت کو جو تم نے ستایا ہوا ہے یہ ستانا بند کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں جن حسنین کریمین کا تذکرہ ہو رہا ہے اور تقریباً 4-6 دن سے چل رہا ہے، حسنین کریمین ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور سیدہ فاطمہ لے کر آئیں اور فرمایا کہ یہ میرے بچے ہیں، آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا بہت ہے، آپ اپنے اللہ کے دیے ہوئے سے انہیں نواز دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ پریشان نہ ہو، میں نے ان کو بڑا نوازا ہے، چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کے پاس جو مال و دولت ہوتا ہے، وہ مال و دولت وہ روحانی ہوتا ہے۔ حضور نے روحانی اعتبار سے اپنے ان نواسوں کو خوب مالا مال کر دیا۔ چنانچہ فرمایا تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میرے حلم سے اور میری برداشت سے، میری قیادت اور سیادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بڑے لڑکے کو مالا مال کر دیا۔ یعنی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سرداری کا، سیادت کا، قیادت کا، حلم کا جو وافر حصہ ملا ہوا تھا، اس حصے میں سے ایک بڑا حصہ حضرت حسن کو ملا، اور فرمایا شجاعت میں، بہادری میں اور جو علم میں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے حصہ دیا ہے اور سخاوت میں جو اللہ نے مجھے حصہ دیا ہے، وہ حصہ اس چھوٹے لڑکے کو ملا ہے، یعنی حضرت حسین کو ملا ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو مالا مال کیا ہے وہ ان چیزوں سے مالا مال کیا۔ فرمایا یہ تو سردار ہے۔ چنانچہ ان دونوں شہزادوں نے لازوال قربانیاں پیش کی۔ میں 2 باتوں میں بات ختم کرتا ہوں۔ 2 طرح کی قربانی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے جذبات کی قربانی اور ایک ہوتی ہے جان کی قربانی۔ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جذبات کی قربانی پیش کی۔ کب؟ جب والد گرامی ان کے خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے جام شہادت نوش کر کے رخصت ہوئے، تو سارے لوگ متفق ہو گئے کہ حضرت حسن کو ان کا قائم مقام اور جان نشین بنایا جائے۔ سیدنا حسن جان نشین بن گئے، آدھے علاقے ان کے زیر اثر آ گئے اور آدھے علاقے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثر میں آگے جو شام کا علاقہ تھا۔
6 مہینے آپ نے قیادت سنبھالی، صدارت سنبھالی، سیادت سنبھالی۔ 6 مہینے کے بعد دیکھا کہ مسلمان آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، مسلمانوں کا کشت و خون ہو رہا ہے، مسلمانوں کا نقصان ہو رہا ہے، اور ان کی جو ملی طاقت ہے یہ خراب ہو رہی ہے۔ تو فوراً سے ہی بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی لکھوانے کے سیدنا امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ یہ ہوتی ہے جذبات کی قربانی، جو جان کی قربانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے، کہ آدمی کے پاس سب کچھ ہو، فوج بھی ہو، لاؤ لشکر بھی ہو، لوگ ستانے والے اکسانے والے بھی ہوں کہ بھئی تمہیں کیا ضرورت ہے، تم اس کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہو۔ سارے ہر طرح کا آدمی موجود تھا، لیکن یہ سب کچھ ان کے ہاتھ پر دھر دیا تاکہ مسلمانوں کا نقصان نہ ہو۔ اس کا نام ہے جذبات کی قربانی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے سیدنا حسن کو ملا اور حضرت حسن نے یہ قربانی پیش کی۔ دوسرے چھوٹے شہزادے سیدنا حسین ہیں، انہوں نے جان کی قربانی پیش کر دی کربلا کے میدان میں، اور وہ بڑی آفر ہوئی کہ آپ آ جائیے، مذاکرات ہو جاتے ہیں، کر لیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انہوں نے مجھے وہاں سے مکہ سے خط لکھ کر بلایا ہے، اب میں وہاں سے اپنے بیوی بچوں سمیت، یاد رکھیے لڑائی کے لیے نہیں گئے، لڑائی کے لیے نہ جانے کی ایک علامت یہ ہے کہ ان کو بتلایا جا رہا ہے کہ وہاں پر وہ لوگ منافقین ہیں جنہوں نے آپ کے والد سے بھی دھوکہ کیا، آپ کے بڑے بھائی سے بھی دھوکہ کیا، ان دونوں کو شہید کیا، آپ کو یہ شہید کروا دیں گے، آپ نہ جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میرا لڑکپن وہاں گزرا ہے، ہم کوفہ کے میں بڑا عرصہ رہے ہیں، میں وہاں جا رہا ہوں، بیوی بچوں سمیت جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لڑائی کے لیے نہیں جا رہے۔ اگر لڑائی کے لیے جاتے تو حضرت حسین کمانڈر ہیں، حضرت حسین بڑے بڑے پائے کے لیڈر تھے۔ آج کا اگر کوئی لیڈر لڑنے کے لیے جائے اور وہ اپنے ساتھ مستورات کو لے کر جانا پسند نہیں کرتا، وہ کہتا ہے لڑ بڑھ کے میں آ جاؤں گا، یہ لڑائی کے لیے نہیں۔ لیکن جو ان کے ساتھ غداری جب ہو چکی، اس غداری کے بعد کوفہ والوں نے ان کے ساتھ جب دھوکہ کیا، تو اس دھوکے کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے ساتھ ہاتھ بڑھانے سے انکار کر دیا کہ اب ہماری تمہاری نہیں بن سکتی، میں جان پر کھیل جاؤں گا، سب کو شہید کروا دوں گا، لیکن میں تمہارے ہاتھ پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، تم بڑے دھوکے باز ہو۔ اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جام شہادت نوش کیا۔ یہ تاریخ کے وہ واقعات ہیں کہ جو ہمیں بتلا رہے ہیں کہ خانوادہ نبوت کا خاندان بھی دین کے لیے اپنے جذبات کو بھی قربان کرنا جانتا ہے، جان کو بھی قربان کرنا جانتا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرات اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے اسی طرح قربانیاں پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ